بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ خوبی رکھی کہ لا یعنی مسائل اور فضول مسائل اور تعمق کہ جو مسائل شاید پوری زندگی میں پیش نہ آتے ہوں، وہ اصول فقہ انہوں نے ترتیب دیے۔ باب ما یکرہ من کثرت السؤال و ترک ما لا یعنی، کہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ اور یکرہ، یہ جو ہمارے طلبہ ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ جب محدثین کی کتابوں میں یکرہ کے ساتھ باب قائم کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ اصول فقہ والی تقسیم جو حرام اور مکروہ کے درمیان فرق ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ محدثین کی کتابوں میں یکرہ کا لفظ حرام کے اوپر عموماً بولا جاتا ہے اور اکثر طور پر بولا جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر محرمات قطعیہ کے اوپر بھی کراہت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور محرمات قطعیہ کو ذکر کیا اور فرمایا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ تو یہ وہ کراہت ہے، کہتے ہیں حرام ہے کہ سوال آپ کرتے جائیں اور لا یعنی باتیں۔ باب ما یکرہ من التعمق والتنازع فی العلم والغلو فی الدین والبدع، باب ما یذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس۔ آراء کے ساتھ دین نہیں سیکھا جاتا، اور جس قیاس میں تنطع ہو، تکلف ہو، وہ دین نہیں ہے۔ باب تعلیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برای ولا تمثیل، کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی امت کو وہی کچھ سکھایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو اللہ نے سکھایا تھا۔ لیس برائے، اپنی رائے نہیں سکھائی، اور اپنی طرف سے من گھڑت مثالیں بنا بنا کر وہ نہیں سکھائیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی سکھائی۔ کیسے خوبصورت ابواب ہیں۔ اب جب آپ یہ دیکھیں گے کہ دو بندے آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اس گھر کو یہ کافی لگتا ہے کہ بڑے امیر لوگوں کا گھر ہے، تو ادھر سے چوری کرنی، لیکن چوری ایسے کریں کہ کسی پر حد نہ لگے، کوئی پکڑا بھی نہ جائے۔ یہ طریقے اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو یہ ماشاءاللہ فتاوی عالمگیری سے سیکھ لیں کہ دو بندے، ایک بندہ گھر داخل ہو جائے اور جتنی ساری قیمتی چیزیں ہیں سمیٹے اور دیوار پر رکھ دے اور باہر نکلا ہے، اور باہر والا وہ باہر سے اٹھا لے، تو نہ اندر والے پر سرقہ کی حد لگے گی اور نہ باہر سے پکڑنے والے پر چوری کی حد لگے گی۔ کوئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ پہلے نے گھر کی حفاظت سے باہر نکالا نہیں، اور دوسرے نے گھر کے اندر محفوظ چیز کو اٹھایا نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے اگر آپ
یہ ہیلے سیکھنا چاہیں، ویسے میں تو نہیں کہتا کہ آپ سیکھیں، لیکن جو کتابیں سکھاتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ صحیح بخاری پڑھو، یہ کافی ہے، کفا و شفا، لیکن جو کہتے ہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں اور امام بخاری کی کتاب بھی یہ کوئی فقہ کی کتاب نہیں، ہم تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت میں صحابہ کے بعد امام بخاری جیسا فقیہ نہیں، اور قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری سے عظیم کوئی کتاب فقہ اور حدیث کے اندر نہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں، کہ یہ ہمیں ہیلے نہیں سکھاتے بلکہ ہیلوں کا رد کرتے ہیں، یہ ہمیں چوری کے طریقے نہیں سکھاتے، تو پھر واقعتاً اس طرح کے امام بخاری فقیہ نہیں کہ خامد اور بیوی مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے تو ہر سال زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو اتنا زیور اور اتنی دولت وہ زکوٰۃ میں چلے جائے گی۔ تو بھائی آپ کسی فقیہ سے پوچھ لیں، فتاوی عالمگیری سے پوچھ لیں کہ جب 11 مہینے ابھی ہوں، سال پورا نہ ہو، تو بیوی خاوند سے کہہ دے کہ میں نے یہ سارا زیور تجھے ہبہ کیا، رکھے اپنے پاس ہی، کہے میں نے ہبہ کیا، اب وہ مالک خاوند بن گیا، پورا سال تو بیوی کے پاس نہیں ہوا، اب 11 سال وہ استعمال کرے، اپنے 11 مہینے استعمال کرے، تو پھر جب 11 مہینے پھر ہو جائیں اور کہیں 12واں مہینہ پورا نہ ہو جائے، پہلے خاوند کہے کہ یہ سارے کا سارا زیور میں نے آپ کو ہبہ کیے، اب نہ اس کے پاس سال گزرا، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، نہ اس کے پاس سال گزرا، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، تو پوری زندگی ایک دوسرے کو ہبہ کر کے یتیموں کا حق مارتے اور کھاتے رہیں، اللہ کے ہاں کوئی جرم نہیں۔ واقعتاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کی فقہ اور اس طرح کی مذموم رائے اپنی کتاب میں لکھی نہیں، بلکہ ان چیزوں کا رد کیا کہ کوئی شخص جا رہا ہے، بلکہ 3 جا رہے ہیں، اور وہ کسی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر وہ ان کا ارادہ برا ہو جاتا ہے، اب ایک شخص اسے کہتا ہے تو میری بیوی ہے، وہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اس سے بدکاری کرتا ہے، اور قاضی کے پاس عدالت میں جب یہ کیس جاتا ہے تو وہ اپنے دوسرے دونوں ساتھیوں کو جھوٹے گواہ بنا کر عدالت میں پیش کر دے، عدالت میں پیش کر دے، تو عدالت اس کے اوپر بدکاری کی حد نہیں لگا سکتی۔ یہ کیسی فقہ ہے کہ جس میں قرآن اگر کسی کو نقصیر آتی ہے، نقصیر کی بیماری ہے، اور اس کو شفا، ویسے تو ڈاکٹر حکیم اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہونی چاہیے نا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ آئی ہو، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اگر اس کی پیشانی پر جہاں سے نقصیر اس کو آتی ہے خون ناک میں بہتا ہے، پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھ دیں اور اس کو عافیت اور شفا ہو جاتی ہو تو لا باس، کوئی حرج نہیں۔ یا خون کے ساتھ لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں۔
یاد رکھیے ہم ائمہ فقہا کے بہت قدردان ہیں، لیکن وہ فقہا جو قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اور ان کے اندر ورع اور تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی خوبصورت انداز میں اپنی ساری کتاب کو مکمل کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جس گھر میں قرآن مجید ہے اس گھر کے اندر ضرور صحیح بخاری ہونی چاہیے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ترجمے والی کتابیں موجود ہیں، شرح والی کتابیں ہمارے محترم فاضل دوست حافظ عبدالستار حماد حفظہ اللہ ان کی شرح موجود ہے، اور ہمارے شیخ محترم اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور علم و عمل میں برکت فرمائے، حافظ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ، وہ بھی صحیح بخاری کی شرح تقریباً اردو میں وہ بھی تکمیل کے قریب ہے۔ اور ہمارے دوست محترم محمد رمضان سلفی صاحب، پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے، آئے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا جس گھر میں قرآن مجید ہے اس گھر میں صحیح بخاری ہو۔ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بہت سی مسائل اور کتابوں کا ذکر کرتے، آخر میں کتاب التوحید اور جہمیہ کا رد کرتے کہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو امام بخاری کی کتاب التوحید پڑھیں یا قرآن مجید کو پڑھیں۔ یہ مروج عقائد کی کتابوں میں اللہ کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ شرح عقائد نسوی کو دیکھ لیں، شرح عقائد نسوی کو دیکھ لیں۔ اگر آپ یہ پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو یہ پڑھ کر تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کہاں ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا موجود ہے شرح عقائد نسوی میں کہ اللہ کے بارے میں نہ تو کہو اوپر ہے، نہ کہو سامنے ہے، نہ کہو پیچھے ہے، نہ کہو دائیں ہے، نہ کہو بائیں ہے، کہاں ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اور آپ قرآن سے پوچھیں، آپ اسراء اور معراج کے واقعے سے پوچھیں، بلکہ مسلمانوں کی عبادت میں، تشہد کے اندر، نماز میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں، آپ کے وعظ اور ارشادات میں جب اشارہ ہوتا تھا تو کہاں اشارہ کرتے تھے؟ اوپر کو اشارہ ہوتا تھا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اوپر ہے۔ افغانستان میں وہ دور بھی آیا کہ جب کوئی تشہد میں اشارہ کر دے اس کی انگلی کو توڑ دیتے تھے کہ اشارے سے تو وہ چیز معین ہو جاتی ہے کہ اس کی جہت کون سی ہے، اور یہ کفر ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اس کی جہت کو وہ متعین کر دیتا ہے، تو اس سے تو وہ کافر ہو جاتا، اس کی انگلیاں توڑ دیتے تھے۔ اور ہمارے ہاں کتنی آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کوئی ہم سے پوچھے، بلکہ جو ان پڑھ ہوں ان کا عقیدہ زیادہ صحیح ہوتا ہے شرح عقائد نسوی پڑھنے والوں سے، اس لیے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں۔ جانوروں کو پتہ ہوتا ہے، چیونٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کدھر ہے،
وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو بلوغ المرام کے اندر موجود ہے، انہوں نے چیونٹی کو دیکھا کہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے، آسمان کی طرف اٹھائے، وہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک۔ چیونٹیوں کو پتہ ہے، حیوانوں کو پتہ ہے، جانوروں کو پتہ ہے، لیکن اگر نہیں پتہ ہے تو جنہوں نے شرع عقائد نسفی پڑھ کر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی ان کو نہیں پتہ۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں تقریباً سارے ابواب اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات، اور کون کون سی صفات ہیں، ہمارا خالق اور مالک کیسا ہے، کیا وہ بولتا بھی ہے کہ نہیں، بولتا بھی ہے یا نہیں، کیا وہ کلام بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو شرع عقائد نسفی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ کلام کرتا ہے، اور اس کی آج تک کلام نہ کسی فرشتے نے سنی ہے اور نہ کسی نبی نے سنی ہے۔ تو کتاب التوحید یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے، اور آخر میں اس لیے لائے کہ اللہ عز الجلال خاتمہ فرمائے تو توحید پر فرمائے۔ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے، اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کی اقسام ہیں۔ اور میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تو لا الہ الا اللہ نہیں تھے۔ آپ کے آخری الفاظ تو یہ تھے جیسے کہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ آپ کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور آپ کے لب حرکت کر رہے تھے، تو میں نے ذرا غور سے سنا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ تھے آخری، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور میں سمجھ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موت عطا کر دی ہے۔ امام بخاری آخری باب میں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام ایک جیسا نہیں ہوتا، دونوں میں بہت فرق ہے، اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ عمل کرتے ہو، ان سب چیزوں کا وزن ہو، اور میزان سے، وزن سے یہ رزلٹ ہوگا کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے۔ دنیا میں جو کوئی شخص جو مرضی دعویٰ کرتا رہے، لیکن جنت کا ٹکٹ اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ یہ جب اعمال تو لے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کی آیت بھی انہوں نے پیش کر دی، جیسا کہ ان کا انداز ہے پوری صحیح بخاری میں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا۔ اللہ انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور ساتھ حدیث بھی ذکر کر دی ثقیلتان فی المیزان، کہ اللہ میزان کو قائم کریں گے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین
اس میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں لوسعتہم، تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میزان کے ایک پلڑے میں آ جائیں گے جس میزان میں آپ کے اعمال اور ہمارے اقوال کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے والے اور وزن کا رزلٹ سنانے والے کون ہوں گے؟ وہ امین فرشتہ ہوگا جو تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر وحی لانے میں امین تھا۔ نزل بہ الروح الامین۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے جب ہمارے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، ایمان تولا جائے گا، دل کا یقین تولا جائے گا۔ اور سنتے جائیں، دل میں جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں محبت ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ محبت ہے اور ان کی عظمت ہے، اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کی محبت ہے۔ ہر مومن کی مومن کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس دل کی محبت کو بھی ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ اور جو دل کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض ہے، کسی سے آپ اگر بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اس سے عداوت رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس میزان کے اندر تولا جائے گا۔ آپ نے عمل کیا ہے تو وہ بھی تولا جائے گا، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی عمل کو چھوڑا ہے تو یہ ترک چھوڑنا، کہ کسی مسلمان نے شراب نہیں پی اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں پی، یہ عدم فعل، اس کو بھی تولا جائے۔ اور جھوٹ نہیں بولا اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، یہ ترک کذب، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی یہ کیسے تولیں گے، یہ کیسے تولا جائے گا، تو میرے عزیزوں اور پیارے بیٹوں، علماء کرام تو جانتے ہیں اس کا سیدھا سا حساب ہے، سیدھا سا جواب ہے، کسی فلسفے اور کسی منطق کی ضرورت نہیں، بلکہ جن لوگوں کا منطق اور یونانی فلسفے نے دماغ خراب کیا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں تولا جا سکتا، امام غزالی جیسے اور امام رازی جیسے، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام، لیکن عقائد کے اندر یہ لوگ اللہ کی قدرت اتنی بھی نہ جان سکے۔ ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما قدر اللہ حق قدری۔ ان لوگوں نے کہا جی اچھا کیسے تولا جائے گا، نماز کو کیسے تولا جائے گا؟ آپ کہتے ہیں دل کے اندر یقین ہوتا ہے، ایمان ہے، وہ کیسے تولا جائے گا جی؟ آپ کہتے ہیں یہ نفرت اور بغض اور محبت اور افعال اور تروک، یہ ترک، یہ ہر چیز تولی جائے گی، کیسے تولی جائے گی؟ آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، آپ اللہ ذوالجلال سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تولی جائے گی؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں تو لوں گا، جو تمہارا اور ہمارا خالق ہے اور جس نے تمہاری یہ چھوٹی سی عقل کو پیدا کیا، اور تم کیا تھے؟ پچھلے دنوں ایک درس میں ایک صاحب وہ لے آئے، ہمارے ایک اپنے دوست، کہتے ہیں جی یہ نا
پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کا سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائیں جی۔ کہتے ہیں جی یہ رجب میں ہم نے بڑی تقریریں سنی علماء کی کہ جی آسمان کے دروازے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے تو وہ دروازہ کھٹکھٹایا جبرائیل امین علیہ السلام نے، پھر دوسرے آسمان پر گئے، پھر 7ویں آسمان، دروازے کھلے۔ تو آسمان کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ ہماری عقل مانتی ہے نہ ہماری سائنس مانتی۔ تو میں نے پوچھا اس نوجوان کو قریب کر کے، میں نے کہا ذرا میرے پاس تشریف لائیں، آپ یہ بتائیں کہ آسمان آپ نے پیدا کیے تھے یا آپ کے سائنسدانوں نے پیدا کیے تھے؟ انہوں نے بنائے تھے کہ جی ہم نے تو دروازے کو نہیں بنایا، اور آج کل کے مولوی کہتے ہیں جی یہ پہلے آسمان کے دروازے بھی تھے، دوسرے کے بھی تھے، یہ آپ نے بنائے تھے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے آسمان بنائے، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں بھی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بھی کہ میں نے آسمان بھی بنائے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی میں نے بنائے ہیں، اور اس کائنات کا سب سے الصادق الامین، سب سے بڑا سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ دروازے تھے۔ اب اللہ بھی جھوٹا ہے جس نے یہ آسمان اور دروازے بنائے، اور قرآن بھی جھوٹا ہے، اور اس کائنات کا سب سے اصدق القائلین وہ کہتا ہے میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ دروازے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ اور آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اس کے کوئی دروازے نہیں ہیں، اب آپ بتائیں کہ دونوں میں جھوٹا کون سا ہے؟ سچ فرمایا اللہ ذوالجلال نے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا۔ یہ اپنی اصل دیکھتا ہی نہیں، سوال کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ امام غزالی نے الوصایا العشر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ وصیتیں لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن ہماری قیاس یہ کہتی ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، تو ہم پھر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل کر لیں گے، اس کو بدل دیں گے، اس کا معنی بدل دیں گے، معنی اور کچھ کر لیں گے، لیکن جو ہماری عقل اور قیاس کہے گی وہی ہمارا ایمان اور وہی ہمارا یقین ہوگا۔ تم اللہ سے پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر تو یہ کہنا چاہیے تھا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اور یہ تو یہودیوں کی اور منافقوں کی روش ہے کہ وہ بھی سمعنا تو کہتے تھے لیکن ساتھ عصینا کہتے تھے۔ ہم نے قرآن پڑھا، کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، قال رسول اللہ سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، ہم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ خالق اور مالک ہے، جس اللہ کے ایک ہاتھ میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، بلکہ ایک انگلی کے اوپر ساتوں آسمان، دوسری انگلی کے اوپر ساتوں زمینیں، اور تیسری انگلی کے اوپر زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے، چوتھی یہ ابہام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اس کے اوپر سارے پہاڑ اور پانی اور چشمے، اور اللہ ذوالجلال اس کو لپیٹ کر کہیں گے این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض،
بادشاہت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ اور آپ منبر پر کھڑے ہو کر جب اس طرح اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے نہ گر پڑے۔ آخری حدیث امام بخاری اپنی سند کے ساتھ لاتے ہیں، اور یہ سند آج بھی ہتھیار ہے تمام گمراہیوں کے مقابلے میں، تمام گمراہوں کے مقابلے میں، تمام بدعات کے مقابلے میں، تمام الحاد کے مقابلہ میں۔ ہر چیز کا علاج آج بھی سند ہے۔ آپ کہیں کہ لاؤ قرآن مجید، اور لاؤ کو ایسی حدیث جس کی سند معتبر ہو۔ یہ جو حدثنا ہے نا میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، دین اور ایمان ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، کوئی چیز بیان کرتا ہو، آپ کہیں جی آپ اس کا حوالہ دے دیں، لکھ دیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی سند لے آئیں۔ امام بخاری نے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کیا جو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث، اور حدیث کے حفظ کی جس ہستی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، بہت بڑے فقیہ اور مجتہد، اور گورنر رہے، قاضی رہے۔ ویسے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو غیر مجتہد ہو یا غیر فقیہ ہو وہ جج نہیں بن سکتا۔ اب پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر خلفاء نے یہ سیدنا ابو ہریرہ کو بحرین کا اور کئی علاقوں کا کیسے گورنر اور قاضی بنا دیا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، وقت 1 گھنٹہ تھا اور شاید 1 منٹ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے سے مراد یہاں وہ نحو والا کلمہ نہیں، یہاں کلمے سے مراد کلمۃ بہا کلام قد یؤم، پورا کلام ہے، اور اللہ کا ذکر بھی پورے کلام سے ہوتا ہے۔ یہ ہو والا ذکر اور اللہ والا ذکر، یہ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے عوام کے لیے، اور اللہ یہ ذکر ہے خواص کا، اور ہو یہ سب سے افضل ذکر ہے خواص الخواص کا۔ اب پتہ نہیں یہ اصطلاحیں اور یہ کہاں بیٹھ کر گھڑی گئیں۔ ہمیں تو صرف ایک سادہ سی چیز آتی ہے، ہماری سمجھ تھوڑی سی ہے۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں خواص الخواص اور خاص اور عام، ہر ایک کے لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ اچھا جی، اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ محب ہے، اس کی صفت محبت ہے، اور یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ تو پھر یہ جو عقل والے لوگ ہیں، کہتے تھے ہماری عقل بڑی ہے، کہتے تھے جی یہ صفت محبت یہ تو ایک کمزوری کی علامت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ محبت یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، اور رحمت یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں۔ قرآن کو شروع سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیں، آخر سورت تک یہ مجاز
وہ بت بنا دیا ان لوگوں نے کہ سب صفات کی تعویل کریں۔ یہ جی محبت کا معنی محبت نہیں، محبت کا معنی ارادۃ الثواب ہے، ارادۃ الثواب ہے، اللہ کا ارادہ ہے، محبت نہیں۔ لیکن حدیث یہی کہتی ہے حبیبتانی الی الرحمن، رحمان اللہ کی صفت ہے، اس رحمان کو جس کی صفت رحمت ہے اور وہ مخلوق جیسی نہیں، اس کو ان دو کلموں سے محبت ہے۔ اللہ کی وہ صفت محبت جو مخلوق جیسی نہیں، لیس کمثلہ شیء، خفیفتان علی اللسان۔ یہ صرف قرائے کرام ہی اس کو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے جیسے بھی ان کو بھی ادا کرنا یہ آسانی ہے جی۔ اچھا، اب سبحان اللہ کا لفظ سنا ہے، میرے خیال یہ قاری صاحب کو سنانا چاہتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اور جب ان دو جملوں کو، ان دو کلموں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو بھاری ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلے شوق پیدا کیا، پہلے ان دونوں جملوں کی تعریفیں ذکر کی، سننے والے کے اندر شوق موجزن کہ وہ کون سے کلمے ہو سکتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوں اور میزان کے اندر بھاری ہوں اور بولنے میں آسان ہوں۔ تو کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان فارغ ہونے والے ہمارے دونوں سال کے علماء کرام کو اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، تو اللہ ذوالجلال ان سے دین کا کام لے۔ انہوں نے صحیح بخاری کو ساری ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھی ہے، اور امام بخاری کے صفات وہ بھی انہوں نے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے ان علماء کرام پر صحیح بخاری کا رنگ بھی چڑھا دے اور امام بخاری کا رنگ بھی چڑھا دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں آخری جملہ، ویسے تو بہت سی ہیں چیزیں، آخری جملہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کس طرح کا ہونا چاہیے، انسان کا تعلق اس کے خالق اور مالک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کی راتیں کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کا شوق جو اس کی نمازوں کے اندر حسن پیدا کر دے، جو اس کے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ تو صحیح بخاری پڑھ کر فارغ ہونے والے اور دوسرے حضرات بھی سن لیں، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، الہامی جملے ہیں اس شخص کے، اور یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن محدثون ہوں گے، محدثون ہوں گے، اور ان محدثون میں عمر بن خطاب بھی ہیں، اور علماء نے لکھا کہ ان محدثون میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام ابن قیم بھی ہیں، اور علماء نے لکھا کہ محدثین میں ایسے درجے پر فائز جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثون یعنی ملحمون کہ جن کی زبان پر اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، ان میں ایک امام بخاری بھی ہیں۔ ان کا یہ جملہ ہے ينبغي للإنسان أن يكون على حال إذا دعا الله عز وجل لا يرد سؤاله، کہ انسان کو اس کیفیت میں ہونا چاہیے، اس کیفیت میں ہونا چاہیے
ہم تو کہتے ہیں نا کہ چلو جی بنگا بلوچاں جائیں گے. پہلے بڑے افسر ہوتے تھے ہمارے حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، مولانا محمد یحییٰ شرف پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور لوگ کہتے تھے جی ان سے جا کر ہم دعا کروا لیتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. اور اب آپ کہتے ہوں گے چلو جی بنگا میں چلیں، اور حضرت محترم قاری صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں اور ان کی زندگی میں برکت فرمائے، قرآن کے قاری ہیں اور ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور بڑی خوبیاں دی، ان سے جا کر دعا کروا لیتے ہیں. لیکن کوئی شخص امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعت کو کوئی شخص آ کر کہتا تھا نا کہ میرے لیے دعا کیجئے تو یغضب، وہ غصے میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی. ایک یہ کہ وہ غصے میں اس لیے آتے تھے کہ کہیں شیطان داؤ نہ لگا لے اور دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں بڑا ولی اور مقرب ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے آ کر دعائیں کرواتے ہیں اور مجھے مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں. میرے دل میں کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال دے، اور جب یہ چیز انسان کے دل میں آ جائے ہلاک، وہ برباد ہو جاتا ہے. اور یا اس لیے امام احمد بن حنبل امام اہل سنت اس لیے ناراض ہوتے ہوں گے، یہ شیخ الاسلام کی توجیہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہر بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے. جب اللہ چونٹیوں کی اور کافروں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اپنے منکروں کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور حقیر سے حقیر مخلوق کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا ہے، تو ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مومن اور مسلمان کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنانا چاہیے جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں ینبغی للانسان ان یکون علی حال، کہ ہر انسان کو اس کیفیت میں ہونا چاہیے اذا دعا اللہ، جب وہ اللہ سے مانگے لا يرد سؤالہ، اللہ ذوالجلال اس کے سوال کو اور اس کی پکار کو رد نہ کرے. آپ اس طرح کا رنگ چڑھائیں اور اسی صحیح بخاری اور جو خالص دین ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ ذوالجلال آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آپ کے سینے کھول دے، آپ کے اساتذہ کو اللہ وہ مرتبہ عطا فرمائے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے. اور اس مدرسے کو چلانے والے اور انتظام کرنے والے اور اسی طرح جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں اور نیک آرزو اور تمنائیں لے کر آتے ہیں، اللہ ہر ایک کی جھولیوں کو بھر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.